بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، گلفشا گرلز ہائی اسکول کے آن لائن لیکچر سسٹم میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا عنوان ہے تفہیم اردو، باب نمبر 12 آگ اور پانی۔ آئیے ہم اس کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ خدا ترس، رحم دل، دربان، چوکیدار، مشغلہ، شوق، آنن فانن، بہت جلدی، اخلاق، اچھا طور طریقہ، بیزاری، بے دلی، شہرت، مشہور ہونا، غافل، بے خبر۔ آئیے ہم اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا نیک دل اور خدا ترس تھا۔ اس کی نیک شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن اس کے دارالحکومت میں ایک فقیر آیا۔ اس نے بادشاہ کی نیک مزاجی اور خدا ترسی کا حال سنا تو حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ حکومت کا انتظام اور خدا ترسی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ حکومت تو بڑی دنیا داری کا مشغلہ ہے۔ دیکھنے کے لیے وہ دور دراز کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی دربان نظر آ جائے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر گیا تو بادشاہ نے اس اجنبی شخص کو دیکھا اور نہایت اخلاق سے پیش آیا، پاس بٹھایا اور پوچھا، کہیے شاہ جی، کیسے آنا ہوا؟ میں نے سنا تھا کہ آپ کے مالداری میں آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے ہیں، یہی دیکھنے چلا آیا۔ بادشاہ فقیر کا مطلب سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بولا، تو دیکھ لیا؟ ہاں، فقیر نے بیزاری سے جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ ٹھہریے شاہ جی، بادشاہ تیزی سے بولا، ابھی آپ نے نہیں دیکھا، میں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ آج بازار خوب سجایا جائے، ہمارا ایک مہمان بازار کی سیر کرنے نکلے گا۔ بادشاہ کے حکم کے دیر تھی کہ بس آنن فانن بازار دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اب بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ پکڑا دیا اور جلاد سے کہا، جاؤ انہیں پورے شہر کی سیر کراؤ اور جہاں کہیں پیالے سے ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر ٹپکے تو انہیں فوراً وہیں قتل کر دینا۔ جب فقیر کو پورے شہر کی سیر کروانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ عزیز طلباء، جن الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں۔ اس پورے پیج کی املا اور مشکل الفاظ لرن بھی کرنی ہے اور رائٹ بھی کرنی ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جملے بنائیں۔ الفاظ ہے اعلان، دارالحکومت، خدا ترسی، پیدل، قطرہ۔ عزیز طلباء، یہ جملے جو ہیں یہ آپ نے خود بنانے ہیں۔ اب ہم دیے گئے جملوں میں درست علامت لگا کر دوبارہ جملہ جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ یہاں پر جو سمپل جملہ ہوتا ہے، مثبت جملہ، اس کے لاسٹ میں ہم لگاتے ہیں ختمہ، اور جو سوالیہ جملہ ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں لگاتے ہیں سوالیہ علامت۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہ مثبت جملہ ہے تو اس کے لاسٹ میں ختمہ آ جائے گا۔ آپ کب تک واپس آئیں گے، اس میں سوال پوچھا گیا ہے، اس کے لاسٹ میں سوالیہ علامت آئے گی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے اینڈ پر جو ہے وہ ختم آئے گا۔ کیا ہم آپ کے ساتھ سیر کرنے جا سکتے ہیں؟ اب اس میں بھی سوال پوچھا گیا ہے تو لاسٹ میں سوالیہ علامت آئے گی۔ ہم جماعت چہارم کے طالب علم ہیں تو اس میں آپ کو سمپل اب بتایا گیا ہے تو اس کے لاسٹ میں ختم آئے گا۔ Press bell icon, like, comment and share.